बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान और मोमिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान से ज़्यादा फ़र्क है एक मोमिन में और एक मुसलमान में। मुसलमान इस वक्त दुनिया में 1.25 अरब के करीब हैं और फरमाया एक बुज़ुर्ग ने रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के वली ने फरमाया कि इस ज़मीन पर जब एक वक्त में 12 मोमिन इकट्ठे हो जाएंगे तो इस ज़मीन पर शरीयत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नफाज हो जाएगा, क्योंकि कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह इसके हरूफ 12 हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके हरूफ भी 12 हैं। तो फरमाया कि जिस दिन इस ज़मीन पर 12 मोमिन इकट्ठे हो गए, एक वक्त में 12 मोमिन इकट्ठे हुए, तो इस ज़मीन पर शरीयत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह लागू कर देगा। मतलब ये हुआ कि 1.25 अरब मुसलमान हैं और इन 1.25 अरब या 1.5 अरब मुसलमानों में 12 मोमिन भी नहीं हैं। मुसलमान तो मेरे और आप जैसे बहुत हैं और फ़र्क बहुत बड़ा होता है, ज़मीन आसमान से ज़्यादा फ़र्क होता है। मोमिना अगर औरत हो तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा जैसी होती है, और मोमिन अगर मर्द हो तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरकातहू, पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह बरकातहू, अली हजवेरी रहमतुल्लाह बरकातहू, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बरकातहू औलिया अल्लाह जैसे होते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चंद छोटी छोटी गुजारिशात इस फ़र्क की करता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि अल्लाह पाक मुझे भी मोमिन बनाए, आपको भी मोमिन बनाए और औरतों को भी मोमिना होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोमिन वो होता है कि अज़ान होती है तो उस अज़ान से पहले वो नमाज के लिए तैयार होता है। अज़ान बुलावा है मस्जिद में आने का, और मुसलमान उस अज़ान को सुन के भी नऊज़ बिल्लाह इग्नोर कर देता है, पसे पुष्ट डाल देता है, नमाज की तरफ नहीं जाता। और मोमिन वो है जो अज़ान होने से पहले नमाज के इंतज़ार में होता है, वज़ू करके बैठा होता है, और जैसे ही अल्लाह का बुलावा आता है अल्लाहु अकबर, वो मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। क्यों? कि वह अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह का मुती होता है। नमाज अगर ना होती नऊज़ बिल्लाह तो मोमिनों के दिल फट जाते। क्यों? कि नमाज ही मेराज है मोमिन की, मुसलमान की नहीं। अस्सलातु मेराजुल मोमिन है, अस्सलातु मेराजुल मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। मेरी और आपकी नमाज़ें कुछ और दर्जे की हैं और मोमिन की नमाज कुछ और दर्जे की होती है। मुझे और आपको मस्जिद का इंतज़ार करना पड़ता है कि कौन सी मस्जिद करीब पड़ेगी कि हम वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। लेकिन मोमिन वो होता है कि मस्जिद इंतज़ार करती है, या अल्लाह से ले आ, या अल्लाह से ले आ, वो जो तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होता है। या अल्लाह से ले आ, जो रुकू में जाके सुब्हान रब्बियल अज़ीम तेरे लिए पढ़ता है। या अल्लाह से ले आ, जो सजदे में जाके सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला तेरे लिए पढ़ता है। मोमिन वो होता है जो बोलता है अल्लाह के लिए, जो देखता है अल्लाह के लिए, जो कानों से सुनता है अल्लाह के लिए, जो कदमों से चलता है अल्लाह के लिए, जो हाथों से काम करता है अल्लाह के लिए, जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं होता। नफ़रत को तो मोमिन जानता ही नहीं है कि होती क्या है, हसद को तो जानता ही नहीं है कि होती क्या है। अगर बुखार मोमिन पे आ जाता है तो मोमिन उसको सीने से लगाता है, तकलीफ़ आ जाती है तो उसको मेहमानों की तरह रखता है कि मेरे अल्लाह ने मेहमान भेजा है, ये बुखार मेरे अल्लाह ने मेहमान भेजा है, ये गुर्बत मेरे अल्लाह ने मेहमान भेजी है, ये मेरे ऊपर आने वाली ज़लालत मेरे अल्लाह ने मेहमान भेजी है, ये मेरा परदेसी होना अल्लाह ने मेरे लिए मेहमान भेजा है। उसको अपने सीने से लगाता है, आयो ज़ारियाँ नहीं करता, दिल पिलाता नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ता है। मुसलमान वो है जो ज़रा सी गुस्से वाली बात को बर्दाश्त नहीं करता और माचिस की तीली की तरह फ़ौरन भड़क उठता है। और मोमिन वो है कि वो उसके ऊपर अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पहाड़ों के हिसाब से भी तकलीफ़ आ जाए तो उसकी ज़ुबान से और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है।
مسجدوں میں جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جسے کوئی نہ کوئی شکایت اللہ سے رہتی ہے، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا قد لمبا کیوں ہے۔ لمبے قد والا ہو تو کہتا ہے لمبا کیوں ہے، چھوٹا ہونا چاہیے۔ چھوٹے قد والا ہو کہتا ہے چھوٹا کیوں ہے، بڑا ہونا چاہیے۔ موٹا ہو تو کہتا ہے موٹا کیوں ہوں، پتلا ہونا چاہیے۔ مسلمان پتلا ہو تو کہتا ہے میں پتلا کیوں ہوں، مجھے موٹا ہونا چاہیے۔ مسلمان غریب ہو تو کہتا ہے مجھے امیر ہونا چاہیے۔ مسلمان امیر ہو تو کہتا ہے مجھے تھوڑا اور امیر ہونا چاہیے۔ لیکن مومن جس حال میں ہوتا ہے، چھوٹے قد کا ہو کہ بڑے قد کا، موٹا ہو کہ پتلا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، صحت مند ہو یا کمزور ہو، بیمار ہو یا اچھی حالت میں ہو، ہر وقت اس کی زبان پر، اس کے دل میں الحمدللہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ مومن وہ ہے جو کسی کے ساتھ حسد اور بخیلی اور اپنے دل میں کینہ اور بغض کسی کے لیے بھی نہیں رکھتا ہے، وہ صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کے پیاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مومن جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک اگر دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے ناراضگی اور دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ مومن اس زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مومن کی بہت لمبی فہرست ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مومن بنا دے۔ بہت بڑا فرق ہے ایک مومن میں اور ایک مسلمان میں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہوتے تو کیا مسجدیں ویران ہوتی؟ ہم نعت سن لینے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم فیس بکوں پر 2-4 مرتبہ اللہ لکھ دینے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لائک کر دینے سے بس سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا۔ ہم نعرے لگا کر اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن مومن جانتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو مسلسل ٹھنڈا رکھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، چاش کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ٹھنڈا رکھتا ہے۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے، صرف سکے پکے نعرے نہیں لگاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ مسجد میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسلمان بازاروں میں نعرے لگا رہا ہوتا ہے، بازاروں کو آباد کرتا ہے اور مسجدوں کو ویران کرتا ہے۔ اور مومن مسجدوں کو آباد کرتا ہے، بازاروں کو ویران کرتا ہے۔ مومن اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھتا ہے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسے اللہ کسی کمپنی میں لگا دے تو کہتا ہے یا اللہ تیری نوکری ہے، تو ان کو بھی دے رہا ہے، تو مجھے بھی دے رہا ہے۔ مومن دکان پہ بیٹھ جائے تو کہتا ہے یا اللہ اس دکان کو بھی تو پال رہا ہے، مجھے بھی تو پال رہا ہے۔ مومن یہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں پال رہا، تو پال رہا ہے، میں چلا جاؤں گا پھر بھی تو نہیں پالنے ہیں، میں نہیں تھا پھر بھی تو ہی پال رہا تھا، میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اللہ تیرے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے، اور تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے اچھا یا برا اسے اللہ کی طرف سے اللہ کی تقدیر تسلیم کرتا ہے۔ برا آ جائے تو اپنے اندر خامی تلاش کرتا ہے، میں نے ایسا کون سا برا کام کیا کہ یہ برا وقت مجھ پہ آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے برے وقت پہ اور اس خامی کو نکالتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے نکالتا ہے۔ مسلمان دوسروں کے اندر خامیاں ڈھونڈتا ہے، مسلمان دوسروں کے اندر گستاخیاں ڈھونڈتا ہے، مسلمان دوسروں کے اندر کفر ڈھونڈتا اور کفر کے فتوے پھینکتا ہے، اور مومن اپنے اندر تلاش کرتا ہے، یہاں کوئی کفر ہے ہو تو نکالتا ہے، اپنے اندر تلاش کرتا ہے، یہاں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی گستاخی ہو تو نکالتا ہے۔ مومن اس کو سب سے بڑی گستاخی سمجھتا ہے کہ اللہ آواز دے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آپ میرے گھر کی طرف
اور پھر نہ جانا وہ اللہ کی گستاخی سمجھتا ہے، لیکن مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 5 ٹائم اللہ آواز لگاتا ہے اپنے گھر سے، میرے گھر میں آ، فلاں ادھر ہے، ادھر مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ان چہچہاٹوں میں، ان فیس بکوں، ٹویٹروں، واٹس ایپوں میں نہیں ہے فلاں، فلاں اللہ کے گھر کی طرف ہے، قرآن میں ہے، ادھر آ، ادھر آئے گا تو روزی کے دروازے میرے ہاتھ میں ہیں، آسمان سے روزی کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، ورنہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا تو تیرے ہاتھ بالکل نہیں آئے گی، پریشان ہوگا، اپنی دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا، اور آئے گا اللہ کے گھر کی طرف تو کامیاب ہو جائے گا۔ مومن ان رازوں کو جانتا ہے، جو راز اس کائنات میں اللہ پاک نے بچھا رکھے ہیں، ہر چیز میں اسے اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، وہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف سے جانتا ہے، اس کا ایمان سچے دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کس طرح استعمال کروں، تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ ہی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی، اپنی ہر سانس وہ جیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور مرتا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مومن بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔